أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه أهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين والتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. سورہ صافات میں مختلف انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ دیکھا، یعقوب علیہ السلام کا اور الیاس علیہ السلام کا تذکرہ دیکھا. اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا. حضرت الیاس علیہ السلام کو ان کی جو اپنی زندگی تھی اس میں تو ان بدبختوں نے ایسا ستایا، لیکن بعد میں وہ ان کے ایسے کوئی جانثار ٹائپ بن گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کم لوگوں کو انہوں نے ان سے بڑھ کر ذلیل القدر مانا. حتیٰ کہ ان کے یہاں مشہور ہو گیا کہ الیاس علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندہ ایک بگولے کے اندر آسمان پر اٹھا لیا ہے اور یہ دنیا میں پھر بھی تشریف لائیں گے. چاہے بائبل کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیاہ نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی باسط میں یہودی بالعموم 3 لوگوں کے آنے کے بارے میں بہت زیادہ پر امید تھے. ایک تو الیاس علیہ السلام تھے، ایک جناب عیسیٰ علیہ السلام اور ایک جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر لمبی سٹوری ہے کہ کس طرح انہوں نے جب یہ تشریف لائے علیہ نبی تشریف لائے، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور بدبخت ہر ایک کا انکار ہی کرتے رہے. فرمایا کہ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اور لوط بھی انہی لوگوں میں سے تھا علیہ السلام جو رسول بنا کر بھیجے گئے. یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. اس سے مراد جو ہے لوط علیہ السلام کی بیوی ہے. لوط علیہ السلام کا قصہ کیا تھا کہ ان کی جو قوم تھی وہ لڑکیوں کے بجائے لڑکوں کے اندر انٹرسٹڈ تھی، اور یہ گناہ ان میں اتنا پھیل گیا تھا یہ گناہ ان کے اندر کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں، انہوں نے کیا کیا کہ لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے اور اپنا سارا جو ہے لڑکوں سے پورا کرتے تھے. اور اگر کوئی ان کے محلوں میں ان کے شہروں میں کوئی آ جاتا تھا کوئی خوبصورت لڑکا تو سارے اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کا فیصلہ کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو شاید آخری طور پہ ان کو آزمانے کے لیے فرشتوں کو انتہائی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجا. لڑکے وہاں پہنچے اور یہ ان کے پیچھے پڑ گئے. لوط علیہ السلام نے ان کو روکا، ان کا نہیں تم ہٹ جاؤ آگے سے ورنہ ہم تمہیں بھی برباد کر دیں گے. اور پھر خیر ان کے اوپر عذاب آ گیا. اور لوط علیہ السلام کے پاس جو فرشتے جو مہمان لڑکوں صورت میں آئے تھے ان کی خبر بھی ان کی بیوی نے ان کو جا کر دی تھی کہ دیکھو یہ آ گئے اور تم نے جو کرنا ہے کر لو. تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی اب تم پہ عذاب آ جائے گا، لیکن وہ ان کے پیچھے ہی رہ گئی. اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانا. پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا. آج تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ اشارہ ہے کہ جو قریش کی تاجر جو فلسطین کی طرف جاتے تھے اور روزانہ رات کو دن کو انہی بستیوں سے گزرتے تھے جہاں لوط علیہ السلام کی بستیاں تھیں جو تباہ ہو گئی تھی، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں تم کو عقل نہیں آتی؟
یہ اشارہ بھائی ہمارے لیے بھی ہے، میرے آپ کے لیے بھی ہے۔ آج اگر میں انٹرنیٹ کے اوپر کھولوں اور جا کر ایک کلک کروں گا تو ساری ویڈیوز بھی اور ان کی تصویریں بھی ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ ویسے بھی انسان مت سفر کرتا رہتا ہے، اور سب کچھ نہ بھی کرے تو قرآن ہمارے لیے کافی ہے بتانے کے لیے کہ ان کے اوپر کیا عذاب آیا تھا، اور سب کچھ تھا۔ قرآن جو ہے حق ہے اور سچ ہے، تو یہ چیز ہمارے لیے بھی ہے۔ کیا ہمیں عقل نہیں آتی؟ کیا ہم سوچتے نہیں ہیں؟ اللہ نے ہمیں شعور نہیں دیا؟ اور پھر اور یقیناً یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھا۔ یونس علیہ السلام کا جو تیسرا موقع ہے جہاں یونس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، ایک دفعہ سورہ یونس میں آیا، دوسری دفعہ سورہ انبیاء میں آیا، اور تیسری دفعہ یہاں آیا۔ اور آگے ہے کہ اذ ابق الی الفلک المشحون، کہ جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ نکلا، پھر قرآن دازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی، آخر کار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا۔ یہ نا بڑا قرآن کے یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ بڑے بڑے کرٹیکل ہیں، کرٹیکل جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، پریپیئرڈ ورڈ ہے نا اس کے لیے، وہ کرٹیکل ہے۔ اچھا ہوا کیا تھا کہ جو مختلف ائمہ کرام نے جو تفسیریں لکھی ہیں، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس کے علاوہ اور بھی حضرات ہیں، انہوں نے جو تفسیریں لکھی اس سے واقعی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یونس علیہ السلام جب وہاں سے یونس علیہ السلام نے کیا کیا کہ اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، نہیں مانی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان پہ عذاب آئے گا۔ انہوں نے کیا کیا، یہ میں اپنے الفاظ نہیں یوز کر رہا، یہ مختلف جو حضرات ہیں جو مفسرین ہیں ان کے یہ الفاظ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان پہ عذاب کا فیصلہ کر لیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی بتایا تھا، یعنی فیصلہ کا اعلان نہیں کیا تھا اور نہ ہی دن کا تعین کیا تھا۔ انہوں نے دن کا تعین بھی کر دیا، تیسرے دن آئے گا تمہارے اوپر عذاب، اور فوراً وہاں سے چلے گئے۔ اب پھر کیا ہوا، جب وہاں سے گئے تو ایک جگہ پہنچے جہاں کوئی جو دریا تھا یا سمندر تھا، کچھ بھی تھا، اس میں چلے گئے۔ کشتی چلی، اوور لوڈڈ تھی۔ اب جب اوور لوڈڈ کشتی تھی، انہوں نے کہا یار اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا ایسا ہے کہ کشتی اوور لوڈڈ ہے، کسی ایک کو باہر پھینک دو۔ پہلے سامان پھینکا، سامان کافی نہ نکلا، پھر کہ بندہ پھینک دو۔ کہ یار اب بندہ کسے پھینکے؟ کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ قرآن دازی کرتے ہیں۔ قرآن دازی کی، اس میں جناب سیدنا یونس علیہ السلام کا نام آ گیا۔ جب یونس علیہ السلام کا نام آیا تو انہوں نے کیا کیا، ان کو اٹھایا اور سمندر کے اندر پھینک دیا۔ اب سمندر کے اندر پھینک دیا تو ایک مچھلی نے ان کو جا کے نگل لیا۔ اب جب مچھلی نے ان کو نگل لیا، اب یہ میں نہیں کہہ رہا، مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ اس ابتلا میں یونس علیہ السلام اس لیے مبتلا ہوئے کہ انہوں نے اپنے آقا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ جگہ چھوڑ دی تھی۔ حالانکہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے بڑے برگزیدہ نبی تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کی ماننے والے تھے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے والے تھے، دعوت دینے والے تھے، تبلیغ کرنے والے تھے، بڑا عرصہ انہوں نے گزارا، اور اللہ نے انبیاء بھی دے دیا تھا کہ ان کو کیا کریں گے، ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ آج یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، وہ بڑی ذہین تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا نا، انہوں نے کہا بھی 30 دن عذاب آ جائے گا۔ جب 30 دن عذاب کہتے یہ نکل گئے نا، اب وہ ڈر گئے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے بال بچے اور اپنے سارے مال اسباب لیا، ایک میدان میں چلے گئے، اللہ سے استغفار کرنا شروع کر دیا۔ اور واحد قوم ہے جس پر اللہ کا عذاب کا فیصلہ ہونے کے بعد واپس ہو گیا تھا، اور کس وجہ سے ہوا تھا؟ انہوں نے استغفار کیا تھا، واحد وجہ۔ اچھا جی، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اب اگر وہ تصدیق کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ اچھا جی، دو چیزیں ہیں، دونوں ہی مطلب ہیں۔ تصدیق کرنے والا نہ ہوتا، یعنی ایک تو یہ کہ یونس علیہ السلام پہلے ہی اللہ کی بہت تعریف بیان کرتے تھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، اور اللہ سے غافل لوگوں میں سے نہیں تھے، بلکہ ان لوگوں میں سے تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، اور سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ انہوں نے وہاں ایک تسبیح پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ یعنی انہوں نے اپنے آپ کو ظالموں میں سے کہا، اور سورہ انبیاء میں ہے فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین،
کہ اس نے تاریکیوں میں اللہ کو پکارا، فنادا فی الظلمات، تاریکیوں میں اللہ کو پکارا، کیا کہ نہیں ہے کوئی اللہ مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو فرمایا کہ ہم، اور اگر وہ تصویر بیان نہ کرتا تو قیامت کے دن تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ مشہور مفسر ہے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے ابن جریر، اس میں انہوں نے یہ تحریر کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ مچھلی قیامت تک زندہ رہتی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو بہت سارے لوگوں کو جو مچھلی کے پیٹوں سے نکلیں گے، بہت سارے لوگوں کے جانوروں کے پیٹوں سے نکلیں گے، بہت سارے لوگ ہوں گے جو یہاں سے نکلیں گے، اور بہت سارے لوگ ہوں گے جو جہاں رہ کر وہاں سے نکلیں گے، تو یہ یعنی ان کے قبر وہیں بن جاتی، اور قیامت والے دن ان کو مچھلی کے پیٹ سے اٹھایا جاتا۔ قتادہ رحمۃ اللہ نے کا مطلب یہی لیا ہے کہ آخر کار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا۔ یعنی جب یونس علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور اپنے قصور کا اعتراف کر لیا، تو مچھلی نے ان کو ایک ایسی جگہ کے اوپر جا کر اگل دیا۔ اگر آپ لوگوں نے کٹے پٹے ساحل دیکھے ہیں، بہت سارے لوگوں نے دیکھے بھی ہوں گے، تو وہاں کیا ہوتا ہے، دور دور تک چٹیل میدان ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اس کے اوپر انہوں نے جا کے اس کو پھینک دیا، اور وہاں کچھ بھی نہیں تھا، دور دور تک کچھ نہیں تھا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا ان کے لیے کہ اس پر ایک بیل دار درخت کو اگا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اچھا جی، اس میں نا بہت سے حضرات ایسے ہیں کہ جو عقل کرتے رہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ یونس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور اس کے بعد ان کو آکسیجن بھی ملی، اور اس کے بعد وہ مر گئے۔ تو اردو ڈائجسٹ ہے فروری 1964 کا، اس میں ایک واقعہ جو ہے وہ اگست 1791 میں ایک جہاز اسٹار آف دا ایسٹ، اس کے مچھیرے وہیل مچھلی کی شکار میں بہت گہرے سمندر میں چلے گئے، وہاں جا کے مچھلی نے وہ ٹکر ماری، وہاں جا کے وہ گر گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ مچھیرے کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک مچھلی نے ایک ہمارے ساتھی کو نگل لیا۔ اس کے بعد کچھ دیر بعد ہم اس مچھلی کا شکار کرنے میں کامیاب ہو گئے، بہت بھاری تھی، بڑی مشکل سے اٹھا کے اس کو ہم نے اپنے اس پہ رکھا، بارٹلے اس بندے کا نام تھا۔ اور اس کے بعد اس کو لے کر جب وہاں پہنچے، کیا کہتے ہیں، اپنے جگہ کے اوپر، اور جا کے جب اس کا پیٹ چاک کیا، تو وہاں سے بارٹلے صاحب جو ہے وہ زندہ نکل آئے، اور تقریباً 60 گھنٹے وہ اندر رہے۔ اگر ایسے ہی، ٹھیک ہے، یہ والے واقعات اکثر نہیں ہوتے، لیکن کبھی کبھار اگر ہوتے ہیں، اگر یہ ہو سکتے ہیں تو معجزے کے طور پہ کیا یونس علیہ السلام نہیں ہو سکتے؟ بے شک جو اللہ نے کہہ دیا وہ حق ہے اور سچ ہے۔ فرمایا کہ اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا۔ اچھا، 1,00,000 یا اس سے زائد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کو شک تھا کہ 99,000 تھے، یا 1,00,000 1,000 تھے، یا 1,00,000 2,512 تھے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی اس بستی کو دیکھتا تو اندازہ کرتا کہ ہاں اس کی آبادی تقریباً 1,00,000 کے قریب ہے، یا 1,00,000 ہے، یا 1,25,000 ہے، یا 1,05,000 ہے۔ جس طرح اگر ہم لاہور شہر میں جائیں تو ہم کہتے ہیں اس کے بعد 1 کروڑ سے زیادہ ہے، یا 50 لاکھ ہے، یا کراچی شہر میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں، اگر دور سے دیکھیں تو اس کا اندازہ کرتے ہیں کہ 2 کروڑ یا 2.25 کروڑ ہے، یا 3 کروڑ ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اور وہ ایمان لائے، اور ہم نے ایک خاص وقت تک انہیں باقی رکھا۔ اچھا جی، اب نا میں تھوڑا سا، کچھ حضرات ہمارے ائمہ کرام ہیں اور انہوں نے بڑی قرآن کے اوپر محنت کی ہے، ان کے میں تھوڑے اقوال جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام موصل کے علاقے نینوا کے اندر بھیجے گئے تھے، شرک اور بدعات کے وہ اڈے بنے ہوئے تھے، اور انہوں نے ان کو انکار کر دیا۔ یونس علیہ السلام نے کہا تمہارے پاس اس دن عذاب آ جائے گا، یہ کہہ کے وہ نکل لیے۔ ان کو یہ چاہیے تھا، یہ لکھتے ہیں کہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت تک ویٹ کرتے جب تک اللہ کا حکم نہ آ گیا ہوتا، وہ وہاں سے نکل لیے۔ اور علامہ علیہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کو اپنی قوم سے ناراض ہو کر نکل جانا ہجرت کا فعل تو تھا، مگر انہیں اس کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد علامہ شبیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قوم کی حرکات سے خفا ہو کر غصے میں بھرے ہوئے شہر سے نکل گئے، اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، اور وعدہ کر گیا کہ 3 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ اس کے بعد سورہ قلم کی آیت فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ میں علامہ شبیر احمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں
کہ مچھلی کے پیٹ میں جانے والے پیغمبر یونس علیہ السلام کی طرح مکذبین کے معاملے میں تنگ دلی اور گھبراہٹ کا اظہار نہ کیجیے. یعنی قوم کی طرف سے غصے میں بھرے ہوئے تھے، جھنجھلا کر شتاب عذاب کی دعا بلکہ پیشین گوئی کر بیٹھے. تو مفسرین کے جو بیانات ہیں نا، اس سے میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے جو بڑے حضرات ائمہ کرام ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں. یونس علیہ السلام کا معاملہ ہے، اللہ کے بہت نیک نبی تھے، ان کے معاملے میں انسان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ ائمہ کرام وہ لوگ جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں دین کے اوپر لگا دیں، اور جنہوں نے ان کے یہ الفاظ ہیں کہ 3 قصور تھے مفسرین کے بیانات کے مطابق. 3 قصور تھے. پہلا قصور کیا تھا کہ ایک تو انہوں نے عذاب کے دن کا خود تعین کر دیا، تیسرے دن آئے گا، حالانکہ اللہ کی طرف سے کیسے کوئی اعلان نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ ہجرت کیا اور نکل گئے. اور تیسرا انہوں نے یہ کیا کہ جب قوم سے عذاب ٹل گیا تو پھر واپس نہیں آئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا، کہ وہ پھر فرمایا کہ وہ ایمان لائے. اس کے بعد ہم نے یونس کو علیہ السلام 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا، پھر وہ لوگ ایمان لائے اور ہم نے خاص وقت تک انہیں باقی رکھا. تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہی قوم تھی جس کو یہ چھوڑ کر نکل لیے تھے، اور پھر ان کے جانے کے بعد ان کو سمجھ آ گئی. انہوں نے پھر ایک میدان میں گئے اور جا کے اللہ سے استغفار کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استغفار کو قبول کیا. یہ ساری باتیں آپ کو جو بتانے کا نا مقصد ہے، اس کو تھوڑا سا زیادہ ایکسپلین کیا، ٹائم تو ہمارا خیال انشاءاللہ اتنا ہی لگے گا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر انسان بڑے سے بڑا گناہ کر لے، حتیٰ کہ شرک بھی کر لے، لیکن جب تک آنکھوں میں چمک باقی ہے، زبان چل رہی ہے، سانسیں اتھل پتھل نہیں ہوئی، اور غیب کا نظام سامنے نہیں آیا، اس وقت تک اگر اللہ سے استغفار کر لے سچے دل کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. تو اس لیے اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہم اللہ سے استغفار کریں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان تمام چیزوں پر عمل کرنے اور دوست تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام وسیلہ اور مقام محمود عطا فرما. یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جزائے خیر نصیب فرما. یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت، محبت، شفاعت و شفقت نصیب فرما. یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعائیں امت کے لیے مانگی ہیں ان سب کو قبول فرما. یا اللہ تو ہماری ضرورتوں سے واقف ہے، تو ہماری پریشانیوں کو جانتا ہے، تو ہمارے مصائب آپ کے علم کے اندر ہیں میرے مولا. ہماری مشکلات کا اندازہ آپ کو ہے، مشکلات کو دور کر دیجئے، پریشانیوں کو ختم کر دیجئے، آزمائشیں ختم کر دیجئے، ہمارے ضروریات کو اعلیٰ ترین درجے میں پورا کر لیجئے میرے مولا. یا اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں میرے مولا. یا اللہ آپ کے پاس نہ آئیں تو کس کے پاس جائیں؟ یا اللہ بے شک ہمارے بدن جو ہیں وہ گناہ سے چور ہیں میرے مولا، لیکن یا اللہ معاف کرنے والے تو آپ ہی ہیں. یا اللہ ہم اگر آپ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ یا اللہ اپنے دربار سے مانگنے کا شعور دے دیجئے، اپنے دربار سے مانگنے کا طریقہ بتا دیجئے میرے مولا. یا اللہ ہم پہ احسان کر دیں، کرم کر دیں، عافیت کر دیں، مہربانی کر دیں، رحم کر دیں. یا اللہ بڑھیں، آپ کے خزانے بڑھیں، آپ سچے، آپ کے وعدے سچے، ہم پہ مہربانی کا معاملہ کر دیجئے. یا اللہ جو کچھ پڑھا، جو کچھ سنا، اسی غلطی کو تاہی کو معاف کر دیجئے. یا اللہ بہت بڑا، یا اللہ یہ بہت بڑا ٹاپک تھا، یا اللہ بہت بڑا ٹاپک تھا. یا اللہ ہم سے یقیناً غلطیاں کوتاہی ہوئی ہوں گی، لیکن یا اللہ یا اللہ شاید اور یقیناً اور شاید جو بھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے میرے مولا، ہم نے جان بوجھ کے یقیناً یا شاید غلطی نہیں کی ہوگی یا اللہ، لیکن یقیناً ہوئی ہوگی. آپ ہمیں معاف کر دیجیے اس بات کے اوپر. یا اللہ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیں.
ان کو صدیقین شہداء صالحین اور مقربین میں شامل کر دیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، ہمیں ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کرام اور ہمارے اولادوں پہ خصوصی کرم فرما یا اللہ، ان کے عمر، اعمال، ایمان، صحت، خوشی و عزت، آبرو میں اضافہ فرما، اور یا اللہ جن گناہوں کی وجہ سے برے لوگ اور برے افسر اور شیطان ہمارے پر مسلط ہے، یا اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دیجئے میرے مولا، ہم پہ مہربانی کر دیجیے، ہم پہ عافیت کر دیجیے یا اللہ، ہمیں تو مانگنے بھی نہیں آتے یا اللہ، بن مانگے عطا فرما یا اللہ، اپنے دربار سے مانگنا بھی سکھا دے یا اللہ، ہم نے جو دعائیں امت کے لیے مانگی ہیں ان سب کو قبول کر لے، اور یا اللہ جن کو اولاد نہیں دیا اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، اور ان کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کو متقین کا امام بنا دے میرے مولا یا اللہ، جو کچھ ہم تجھ سے مانگنے کا سوچ کر آئے تھے، جو کچھ تجھ سے مانگا ہے، جو کچھ تجھ سے مانگیں گے، جو ہمارے لیے بہتر ہے، جو کچھ ہمارے ذہنوں میں تھا، جو کچھ ہمارے دلوں پہ ہے، جو کچھ ہمارے زبانوں پہ، یا اللہ سب کو عطا فرما دے یا اللہ، اپنے دربار سے مانگنا بھی سکھا دے میرے مولا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام مسجد مقام محمود عطا فرما، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى نور عرشه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته آل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.